ایک حدیث کئی صورتوں فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت ہم بعد میں نہیں، ورنہ کوشش کریں گے سیکوینشلی جائے سورۃ الفاتحہ۔ تو سب سے پہلے سورۃ قرآن کی سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت فضیلت ہے، اتنی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں۔ اس سورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے، اس سورت کے ناموں سے ایک نام ہے القرآن، قرآن کی، ایک نام ہے سبع مثانی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت، ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورۃ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا، اس کا ایک نام ہے سورۃ الحمد، اسی طرح سورۃ دعا، سورۃ شافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، دعا، تاریخ، الحمد، کئی نام اس کے آتے ہیں، ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں سارے فضائل۔ فاتحہ کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، فتح مطلب کھلنا، چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے تو سورۃ فاتحہ کا قرآن۔ آئیے اس کے فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے حجامت کی روایت ہے، جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا، اس ذات کی قسم جس کی ہاتھ میں جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل، نہ تو انجیل میں نازل، نہ زبور میں نازل، یہ 7 آیت جو بار بار پڑھی جاتی ہے یہی قرآن اور دیا گیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں الفاتحہ فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی سورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل، نہ زبور میں نازل، نہ انجیل میں نازل، اور یہی سبع مثانی ہے، مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مَثَانِيَ قرآن، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبع من مثانی والقرآن، ایک بڑا قرآن پوچھا گیا، یہ 7 بار بار پڑھی جائے، قرآن عظیم کیا ہے؟ تو کہا سورہ فاتحہ، قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا، فضائل تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل، نہ زبور میں، کتنی بڑی فتح ہے، اور امت محمدیہ کو ہی صرف صورت دی گئی ہے، اس سے پہلے کتنے فضائل ہیں ہم اندازہ لگا سکتے۔ اسی طرح جو ہے تمام جسمانی عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا، تمام جسمانی سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید فرماتے کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو ہے کاٹ لیا، کیا آپ میں کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کریں گے، زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے، کسی چیز کو دم کرنے بچھو کا زہر کیسے اترتا؟ کوئی آدمی سوچ سکتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا۔ پہلے میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں۔ تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں کہا کہ یہ دم کر۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس تو اس سے پوچھ کے تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ ٹکڑے دم، تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ کر کے آیا یا یہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو۔ اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کرتے۔ تو آج جدید سائنس طرف بڑھ کے لکھ کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیت معلوم، پانی کے تعلق اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مولک، مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو معلوم وہ آپ کے انسٹرکشن کو سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی ایک فیکٹ، ایک لمبا وقت، بٹ ابھی ہم کو پتا چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتے، لکھ جو ہوتے ہیں ان میں اپنے، اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ریڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر اسی بات کو ہم ذہن میں، جو آج ایک ابتدا ہے، اس وقت آگے بہت ساری باتیں آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتا چلتا ہے زہر جو اندر جا رہا ہے، جب اللہ کا کلام پڑھ کے مل رہے ہیں تو ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کرتا ہے اپنا، جو زہر ہے وہ شفا میں اللہ والا، یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے جو ہے سائنس میں کیا کیا ثابت ہے، اسلام نے پہلے ہے نا، آج بہت ساری تھراپی پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے، دیکھا مساج خالی اور ایسا ملتے، مساج سر پہ ہاتھ، باڈی پہ ہاتھ، پہ علاج۔ جرمنی میں ایک سائنٹسٹ وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کی وغیرہ کی بیماری ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو حالانکہ نان تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا، اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے، ایسا آدمی پاگل مسلمان نہیں، لیکن اس کی تھراپی کہتے ہیں کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس علاج ہے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی، کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری، اگر کسی انسان کو اور صبح اور شام 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی، جادو، کوئی اثر، آسیب کو کہتے ہیں، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ جس کے تعلق
تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، خارجہ بن صلت رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں اور وہ ایک جگہ سے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو جکڑا ہوا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا، لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے۔ صحابہ اس کو صبح اور شام پڑھتے اور دم کرتے کرتے اور وہ کہتے تھوڑے دن کیا اور اس کے بعد وہ آدمی فریش ہو گیا، جیسے کہ غلام تھا آزاد کر ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا۔ اور جو ہے روایت بہت لمبی اور بھی بہت ساری باتیں جو فضائل ہیں کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس سورت۔ اگر ہم کو نظر نہ آیا تو الحمدللہ کیوں بولے؟ جیسا کہ کوئی پیدا ہو گیا، بچہ پیدا تو کیا بولے؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے اولاد عطا۔ لیکن اگر کسی گھر میں کوئی مر گیا اور آپ نے کہا الحمدللہ تو آپ گئے، کیوں؟ کہ مانا کیا اس میں کیا جا رہا ہے؟ تمام شکر یار یہ موت پہ تم بڑھ، جب کہ الحمدللہ تمام تعریف، تو کوئی پیدا ہوگی تو تعریف اللہ، کوئی بیمار ہوگی تو تعریف اللہ کی، کوئی مر جائے بھی تو تعریف اللہ، دنیا میں خیر بھی آئے تعریف، شر بھی ہمارے اوپر آئے جو کہ آزمائش تعریف اللہ۔ اللہ کے حالات جو سارے عالم کا عالم سے مراد ہر چیز جو ایگزسٹ میں، ہر چیز جو وجود میں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فتوں کا عالم، کیڑے مکوڑوں کا عالم، مچھلیوں کا عالم، جانوروں کا عالم، چرندوں کا عالم، تمام جو کچھ ہے کائناتوں کا عالم، یاد رکھ لا تعداد کائنات جو اللہ نے تمام عالموں کو آپ دیکھ، سارے ان سب کو بنانے والا ہے، اس لیے کہ اگر اس عالم کو غور کریں تو بنانے والے کی ذات اور رب کہتے ہیں، رب جب جتنا ضرورت ہو اتنا دینے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ بچہ ماں کی پیٹ میں ہے، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہاں دینے والا، ماں کی پیٹ سے نکل کے دنیا میں آ گیا، جب جتنی ضرورت ہے اس کو وہ چیز دینے والا، جو اس کی چیزیں ضرورت کی وہ چیزیں اس فراہم کر دے رہا ہے رب، جو جب جیسے ضرورت والا، نہ زیادہ نہ کم، جتنی آپ کو ضرورت ہے، تمام تعریف۔ اور عالم میں کیا انسان رب کا انکار کرتا ہے، اگر عالم پہ بھی غور کرے تو رب پر، اور اس نے ہر چیز کو بڑی بات، قرآن کی ابتدا میسج کے ساتھ ہوئی کتاب، اس رب کے کوئی لوکل گاڈ ٹرائبل ایک ایسے پائلن کی بات ہو، سارے تمام اللہ کر دیا، سارے عالم کا علاقہ ایریا ریس، سارے جو کچھ وجود اللہ بڑا مہربان رحم کرنے، اب بڑا مہربان کرنے کا کیا معنی؟ اس کے تعلق سے روایت جامع اور حدیث کے الفاظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا، بچے دانی میں حصہ ہوتا ہے، ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہوتی ہے رحم، اللہ فرماتا ہے میں نے رحم کو پیدا کیا اور اسی سے اپنا نام رحمان، رحم سے نام رحمان رکھا، جو اس کے رشتوں کو باقی رکھیں گا میں بھی اپنا تعلق، اور جو اس رحم کے رشتے کو توڑ دیں گا۔ ایک روایت میں کہ اللہ نے رحم کو پیدا کیا اور اس کو عرش کے، تو رحم نے اللہ سے دعائی کی، اللہ سے فریاد کی، مانگا اے اللہ، تو کہا میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے، میرے سلسلے میں کیا معاملہ ہے جو میرے سے باقی رکھے، مطلب پیدا رشتوں کو باقی رکھے، اور جو توڑے کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جو تیرے رشتوں کو باقی جو توڑ دیں گے تو رحم سیٹسفائیڈ ہو، تو اللہ نے صلہ رحم میں صلہ جوڑنا، رحم انسان بہر، تو اللہ نے رحم پیدا کیا، رحم اور رحمان ایک ہی اس کی اصل، ایک ہی اصل، رحم اس کی اصل، یہ دونوں لفظ سے آتے ہیں۔ رحمان اللہ کا رحم گریٹر ڈگری، رحیم اللہ کا رحم کرنا اس کو کہیں گے کنڈیشنل ڈگری۔ کیسے؟ اللہ بارش، جب بارش برستی ہے ایک علاقے میں تو مسلم اور غیر مسلم، ایمان والا اور کافر، ماننے والا نہ ماننے والا، شکر کرنے والا نہ شکر، سب پر برس، سب فائدہ ہوتا ہے۔ رحمان انکنڈیشنل رحم، اور رحیم کنڈیشنل رحم، اللہ تعالیٰ روزے خیر، تو رحمان رحم کوئی اس کے لمٹ نہیں، انسان کتنا ہی کفر کرے اللہ سے اللہ معاف، رحیم آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ ارحم بڑا مہربان، اور رحمان، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے بعد جس نام کو خود کے لیے لیا ہے وہ رحمان ہی، الرحمن عبداللہ، چاہے اسے اللہ کو یہاں کا رحمان نے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نام اگر اللہ اپنے بھی استعمال کیا قرآن میں تو بڑا ہے، اس کو کہیں گے اگر اللہ کے نام یہ نگینے ہیں تاج، تو اللہ سب سے بڑا ہے رحمان، تین نام بھی رحیم، تین نام بھی رحمان، بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان، سب کے لیے نہایت رحم کرنے والا آخر، اسی لیے کچھ علماء لکھتے ہیں رحمان دنیا کے اعتبار سے، رحیم آخرت کے اعتبار سے، اللہ نہیں کرنے والا، اللہ نہیں کرنے والا، یہ الگ بات ہے، جو کافر پہ مرے وہ تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، کوئی رحم نہیں ہوگا، باقی لوگ جو سزا بھگت کر آ جائیں گے، رحم صرف ان پر، اور رحمان سب، اسی لیے رحمان اس بات کو کہا وکان اللہ مومنوں کے لیے رحم، لیکن رحمان مالک روزے کا بدلے قیامت، اب کیا اللہ کے علاوہ قیامت اگر مالک ہے آخر دنیا میں ہوتے ہی اللہ کی دعویٰ کچھ بھی ماننے کی دعوے دار ہو، یہاں کا بادشاہ کچھ نہ کچھ کیا ہوتی، ہم ٹیسٹ دیا گیا صرف ہر، تو مالک روزے جزا کا، اس کا ایک قرات یہ ملک یوم الدین، بادشاہ مالک، دونوں کا مالک بادشاہ مالک، اور مالک لیا تو بادشاہ کا، تو مالک مطلب قیامت کا، اور مالک یہ معنی کو اگر مالک کیا ہوتا ہے، ایک آدمی شرک کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہے، مالک اللہ رب العزت کو ایڈ کر کے اللہ اکیلا مالک، بنانے والے نے اگر کچھ بنائی تو کیا پسند کریں گے اس کے گھر کے اندر کوئی اور آ کے اس کی باؤنڈری کے اندر کچھ بنائے، اللہ تعالی بادشاہ بھی بادشاہ کوئی آئے، اور مالک بادشاہ ہے، آخر دن وہ دن ہوگا، وہ دن جس دن ہوگا، وہ دن اعمال کے وہ دن جس دن کا بدلہ برا کے بدلے دیے جائیں گے، اس دن کا اللہ تعالی مالک ہے، اور اس تعلق سے روایت آتی ہے، صحیح بخاری سے روایت ہے، قیامت کے دن زمین اور آسمان اللہ اور اللہ تعالیٰ ایک آواز لگائیں گے، آواز انل، آج میں، کہاں ہے
دنیا کی بادشاہ جبر اور کہاں ہے علاوہ دے لہذا خاص تلقیت دے کہ اللہ کہاں ہے دنیا کی بادشاہ آج میں بادشاہ آج کوئی دوسرا بادشاہ کی بادشاہ آج میں کہاں ہے دنیا کہاں ہے وہ جو تکبر کرے تو اللہ تعالی اور اللہ لمن آج قیامت میں نواز اور کہاں ہے آج میں جس دیا تھا چکایا جائے حساب اور کتاب اس ڈگری والی بغیر اس دن کا اللہ نے کیا اے اللہ ہم ہی عبادت اور تو ہی مدد اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں بھی مدد طلب کرتے ہیں تیری ہی صرف اور صرف اللہ تیری عبادت تجھی سے مدد اگر اتنی بات ایک بندہ سمجھ جائے نا بندہ حالت یہ ہے کہ ہم خالی فرض نماز خالی 17 بار فجر کی 17 دفعہ کیا کریں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت ہی مدد تیری بھی نہیں تیری جیسا کہ مثال کے لیے اپنے میں آپ سے بھی اور ایک میں آپ سے ہی جب آپ سے ہی کہہ رہا ہوں تو اس کا کوئی اور شریک اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں تو یہاں جو جگہ ہے تیری ہی عبادت کرتے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے اور اس ہم دیکھیں پہلی سنا تھی یہ آیت دو اللہ کے اور بندہ اس کے بعد اپنی باتیں رکھ رہا ہے کسی سے مدد طلب کرتے کیا طلب کرتے آگے دعا بھی اللہ سے سورۃ الفاتحہ ایک خوبصورت صرف اللہ کی سنا اور دعا نہیں بلکہ یہ بہترین مکمل دعا ایک بندے کے لیے جو اس کو زندگی چاہیے اور جو دعا اللہ نے اس میں سکھا اس دعا پہ ہم پھر کھڑے اتر گئے یہ آخرت کی کامیابی تیری ہی عبادت تیرے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی کسی بھی نہ تیری عبادت میں نہ تیرے اسماء و صفات میں اور مطلب جس کو کہیں گے رب ہونے کے اندر نہ تیرے نام اور جو کے اندر اور ذرہ برابر کہ اللہ تجھے سے ہی کیا دعا ہم خود وہ دعا بھی یا کر اے اللہ ہمیں سیدھے راستے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے صراط سیدھا راستہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ اب سیدھے راستے کی ہم دعا کرتے ہیں اب یہ سیدھے راستے ہم کیسے چلیں اہدنا الصراط سیدھا راستہ کیا ہے میں جو راستے مجھے وہی سیدھا لگا آپ جو راستے آتے ہیں وہ سیدھا لگ رہا دنیا کا ہر انسان جو راستے لگا وہی طریقہ وہی سیدھا راستہ کون بتائیں گے سیدھا راستہ میں شرک بدعت کر رہا ہوں مسلمان کہہ کے اپنے آپ سب کو واقعی گمراہ سنا میرا حال یہ ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں اور صراط مستقیم بھی سمجھ رہا ہوں آپ سب کو گمراہ کہہ رہا ہوں آپ کا حال یہ آپ بھی کچھ تو بنایا کر رہے اپنے آپ کو صراط منافق کا حال یہ ہے کہ منافق کفر رکھ رہے ظاہر ایمان کا بتا رہے اور وہ بھی سب صراط اس تعلق سے ایک جامع روایت ہے میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ صراط کیا ہے کی روایت ہے اللہ تعالیٰ تو مثال بتا حدیث پھر آپ مثال ایک سیدھے راستے مثال ایک سیدھے راستے کی ہے سیدھا راستہ اور اس راستے کے دونوں جانب دیواریں کیا ہے ان دیواروں کے اندر دروازے ان دروازوں پر پردے دیواروں میں دروازوں پر اور ایک انسان ایک آواز دینے والا سامنے جو راستے کے سامنے ایک دروازہ ہے راستہ جا رہا ہے ایک دروازہ ہے اس کے سامنے راستے پہ نیچے کھڑے آواز ہے لوگوں میں اور دوسرا ایک کھڑا ہوا ہے جو آواز دینے والا وہ اوپر کھڑا ہے مطلب دروازے کے اندر ایک کھڑا ہے جب کوئی انسان اس سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو پردہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے دروازوں پہ پردے ہٹانے کی اوپر والا آواز دیتا ہے اے بندے اس طرف مت جانا ورنہ تو اس سے اے شخص اس پہ ہلاکت ہو اس پردے کو مت ہٹانا ورنہ تو اس سے گزر جائے پھر آپ یہ سیدھا راستہ اسٹریٹ جو راستہ اس کے دونوں جانب جو دو دیواریں اللہ کی حدود ہے لمیٹیشن اس کے باہر میں اس کے بیچ میں چلنا اس باؤنڈری یہ لمٹ اس میں جو دروازے بنے ہوئے تھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے اس پہ جو پردے لگے تھے تم کو بتا دیا گیا کہ حرام ہے بتا دیا گیا حرام ہے جانا نہیں میں جو آواز دینے والا کہتا ہے لوگوں طرف آؤ تم کہتا ہے لوگوں اوپر جو آواز جب وہ آدمی حرام چیز طرف جانے اوپر والا ایک پہلے حرام چیز کے خلاف ان کا اچھا دل جو سب سے پہلے خود بولتا رہے صراط میں ہم کیسے قائم رہیں گے امت محمد صراط مستقیم میں کیسے قائم رہیں قرآن کے ذریعے قرآن کو چھوڑ کے باقی سب طریقوں پہ چلیں گے تو کیا صراط میں قائم رہیں گا سیدھا راستہ ہے لیکن اس راستے میں بہت سارے شارٹ کٹس بھی کھلتے ہیں لیکن سارے سب جہنم میں جاتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر کھودی جا رہی تھی آپ نہیں جھاڑ کی آتی اور وہ میں دائیں بائیں اور کہا یہ بیچ کا راستہ صراط مستقیم ہے یہ میرا راستہ اور اس میں جو دائیں اور بائیں جانب رکھی رہ جا رہی ہے یہ صراط مستقیم پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کو گمراہی صراط بہت سارے لوگ مان قرآن کتاب ہے سب چیز ایک ہے تو پھر ان میں اختلاف یاد رکھ شیطان نیچے جو صراط مستقیم انہیں کو تو بہکائیں گا بھٹکائیں گا باقی لوگوں کو تو پہلے گمراہ کر چکا اور اطمینان تو اختلاف تو ہمیں ہی ہوگا نا کیوں ہم صراط یہ راستہ ایسا نہیں کہ بالکل آپ اس پہ ایک بار آ گئے تو زندگی بھر اہدنا الصراط اللہ ہم سیدھے راستے چلا تو کوئی ایک آدمی جب اسلام قبول کر لیا اپنے آپ سے سوال کر سکتا کیا میں سیدھے راستے پہ نہیں ہوں پھر کیوں مجھے دعا کرنے لگایا جا رہا ہے روز اہدنا الصراط کیوں دعا کرنے لگایا جا رہا ہے اس لیے کہ صراط مستقیم پہ آنے کے بعد ہی بھٹکنا سب سے اصل کام ہے شیطان کا صراط مستقیم پر آنے والوں کو ہی بھٹکانا باقی کو جہنم کے راستے لگا چکا منافق جہنم کے راستے لگ چکے کافر جہنم کے راستے لگ چکے مشرک جہنم کے راستے لگ چکے ایمان کی طرف آئیں گے تبھی پیچھے پکڑے گا کہ اب اس کو میں بھٹکاؤں اسی لیے ہم کو ایمان والا ہونے کے ناطے تکبر نہیں کرنا ہے کہ جنت میں جائیں گے اس لیے کہ صراط مستقیم پر مرنے تک دعا کرنا ہے اللہ ایمان لانے کے بعد ایک آدمی اس کی دعا کرنے لگا جا سیدھے راستے پہ چلا اس لیے کہ اب خطرہ زیادہ ہے ہمارا ڈائبٹک اب زور لگا دے گا اور جہاں وہ شرک نہیں کرا سکیں گے چھوٹے چھوٹے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس علاقے میں عرب کے علاقے میں شیطان مایوس چکا ہے کہ اس کی کبھی عبادت اب مایوس وہ تم سے معمولی سے جہاں اب شرک نہیں ہو سکتا وہاں صغائر کر کے جہاں وہ تو پہلے ہر اللہ کیوں صراط الدین صراط الذی اس راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا جن تیرا انعام ہوا یا تیرا انعام ہوا تیری نعمتیں تو نے برسائی جو تیرے پسندیدہ بندے تھے انعام ان پہ ہوں گے اللہ کے جو پسندیدہ بندے دین صراط سیدھے راستے پہ چلا اور کس کے راستے پہ چلا مطلب اس سے پہلے کون تھے جو سیدھے راستے پہ چلے وہ انعام والے لوگ دین صراط سیدھے راستے پہ چلے ان کے راستے پہ چلا جن پر انعام ان پہ ہوا جو سیدھے راستے پہ چلے وہ کون تھے من اور 6 لوگ وہ کرتے ایک لمبا واقعہ ہے لیکن انعام والے لوگ کون ہیں یہ آیت کے اندر بتا دیا کہ اللہ اولئک یقین خدا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ہوں گے روز قیامت ان کے ساتھ من النبیین انبیاء کے ساتھ والصدیقین کے ساتھ وہ شہداء شہید اور نیکوکاروں انعام کس پر ہو 4 لوگوں پر انبیاء اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والصدیقین اور سچوں کے طریقے پر جس طرح سے ابوبکر سارے دنیا لایا آپ نے سارے لوگ عرب کی محمد کہہ رہے ہیں مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو لقب کیوں ملا وہ یہ تھا کہ سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں نکل گئے اور جا کر مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر کر کے آئے دیکھو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھی سے کہا تمہارا ساتھی جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہو چکا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رات کے حصے میں مسجد اقصی جو کہ 1 مہینے کا سفر اس کے بعد آسمانوں کا سفر کر کے آیا ہے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا محبت کہا تو کہا پھر صدیق اور شہید جس طرح اور جو نے یہ وہ 4 انعام ایمان کے بعد والی پورا کرنے والے ایمان کی بلندیوں کی انبیاء ساری مل جائے تو ایک نبی ہوتے اور اس خصوص اور پھر لوگوں کا جو تصدیق کرتے تھے حق کی ہر دور اور زمانے میں آج بھی انکار کا معمولی بات اس دور میں تصدیق کرنا منہ ان جیسا کہ خدا مال تو آتا ہے جان بھی اللہ کے لگا دے وہ صالحین نیکیوں پہ اڑا رہے کہ آج جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گا تو ہوں گا 4 لوگوں کے ساتھ وہی بہتر یہ انعام ہے اللہ چلا ہمیں سیدھے راستے پر کن کے راستے پر جو اس راستے پہ چل چکے ہیں پہلے وہ کون ہے وہ 4 لوگ جن پہ تیرا انعام ہوا وہ 4 لوگ صراط الغیر اور مت چلا جن پر تیرا غضب ہوا اس سے مراد یہود اس لیے کہ وہ ایمان والے تھے لیکن باوجود انبیاء اللہ کی شعار علامت جو رب چاہتا ہے خلاف پسند سے ہفتے کو مت شکار کرو نافرمان اطاعت ان پر اللہ قیامت تک ہر دور میں کہا چلا انعام والی مت چلا ان لوگوں والا سے بھٹک گیا مراد اس لیے کہ ایک یہودیوں کو دیے گئے انبیاء قتل اور ایک دیے گئے نبی نصارا کو خدا بنا اگر ایک حد سے پیچھے رہ گیا تو ایک حد سے آگے جو رائٹ جو ان کا حق تھا وہ چھوڑ کر ایک نے اتنا دیا کہ بولے یہ تو اللہ ہی ہے نبی اور ایک نے کیا کیا نبیوں کو ختم کیا جا رہا ہے دھڑلے سے برابر ایک بات اپنے سمجھنا تو بہرحال یہود نے انبیاء کو ختم کیا معمولی نصارا نے اسلام خدا بنا گاڈ یا ون وذ گاڈ جو بھی خدا یا خدا کے ساتھ ان دونوں سے والے راستے چلنا ہے تو ہم کو ایک طرح سے اللہ رب العالمین ایک گائیڈ لائن دیا سب سے منیمم دعا بتا دی کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے سیدھے راستے پر چلنا ہے انعام والوں کے طریقے پہ چلنا ہے اور 2 لوگوں کے طریقے سے اگر اتنا ہم سمجھیں اور آخرت کی کامیاب کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے سیدھے راستے پہ چلنا ہے قرآن یہ بتاتا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنا جن پر انعام ہو انبیاء کے طریقے بالخصوص صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے شہداء صالحین کے طریقے یہ کر لیا تو دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہوگی اور 2 لوگوں کے راستے سے بچنا ہے مطلب شر یا سرکشی یا برائی یا جو کام کیا وہ ہم کو نہیں کرنا ہے بس اگر یہ نہیں کہ تو ہم خود بخود ان کے راستے ایمان لانے کے بعد صراط مستقیم پر اگر اور اس کے بعد انعام والے راہ پہ چل رہے ہیں تو 2 چیزوں سے بچنا ہے